أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے اس درس میں ہم شرک اکبر اور شرک اصغر کے بارے میں علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. پہلا شرک اکبر، اس کا ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن لکھیے گا، آسان اور چھوٹا سا ڈیفینیشن شرک اکبر کا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. مثلا فار ایگزامپل کیا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا یا غیر اللہ سے استغاثہ کرنا. استغاثہ کہتے ہیں مدد مانگنا، یعنی کسی کو الہ بنا کر اس سے مدد مانگی جا رہی ہے یا پھر اس سے دعا کی جا رہی ہے. غیر اللہ سے دعا کرنا یا غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. کیا ڈیفینیشن لکھیں گے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا یا استغاثہ کرنا. یہ شرک اکبر کا چھوٹا سا سمپل ڈیفینیشن ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ مثلا ریاکاری شرک اصغر میں آتی ہے. جیسے دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرنا شرک اصغر ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر ہے. شرک اکبر کیا تھا؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا تھا. اور اس کا حکم کیا ہے؟ شرک اکبر کا حکم کیا ہے؟ اس کا مرتکب یعنی یہ شرک اکبر کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور شرک اصغر کا مرتکب یعنی یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے یہ، یعنی ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا. اس سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن یہ توحید کا اپوزٹ ہو جاتا ہے اور شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کے درس میں آپ سے کہا تھا کہ شرک اصغر کا مرتکب آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان شرک سے، شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے، آمین یا رب. اب دیکھیں گے اور یعنی ایک چھوٹا سا ڈیفینیشن میں نے آپ کو دیا تھا شرک اکبر کا اور شرک اصغر کا. تھوڑا سا بڑا ڈیفینیشن لیجیے آپ، تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر کے اسے کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالی کے کاموں میں مخلوق کا دخل سمجھنا، عمل دخل سمجھنا، شرک اکبر یہ ہے. دیکھیے اس کا اور تھوڑا سا ایکسپلینیشن اور دے رہی ہوں میں کہ اللہ کے کاموں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں، یعنی پیدا کرنا، موت دینا، یعنی جتنے کام اللہ کے کام ہیں، امر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا شرک ہے. یا اور ایک ڈیفینیشن اس کا یہ بھی ہے، یعنی شرک اکبر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے یا اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے. یعنی پھر سے کہہ رہی ہوں، سنیے کہ کسی بھی قسم کی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت، بندہ عبادت جانتے ہیں نا عبادت کیا ہے، تو یہ عبادت کسی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کر رہا ہے بندہ، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر. یا اللہ کی کسی بھی صفت کو، اور ایک کیا ہے شرک اکبر؟ اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا تصور کرنا. یعنی اللہ کی کون سی بھی صفت ہے، اللہ کے ہم نے 99 صفات اس سے پہلے پڑھے تھے نا، تو یہ بہت اہم تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے 99 صفات جو ہم نے 99 نہیں الحمدللہ 100 کے اوپر ہم نے اللہ کی صفات کے بارے میں علم حاصل کیا پچھلے دروس میں. تو وہ صفات، اللہ کی صفات، وہ صفات میں کسی مخلوق کو اس جیسا تصور کرنا بھی شرک ہے. یعنی اللہ کی جتنی صفات ہم نے پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی صفات بیان کی ہے ان صفات کو مخلوق کی صفت جیسے سمجھنا، تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے، جو شرک اکبر ہے. تو کیا کیا ہے شرک اکبر؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ کے ساتھ مطلب اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے دعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کے کاموں میں مخلوق کا عمل دخل سمجھنا، یا کسی بھی قسم کی عبادت
اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کر رہا ہے بندہ یا پھر اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے کر رہا ہے تو وہ شرک اکبر کر رہا ہے. اور شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ کی کسی بھی صفت کو مخلوق کی صفت جیسا تصور کرنا. یہ شرک اکبر کہلاتا ہے. شرک ہے اور شرک اکبر ہے جس سے مسلمان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اس پر یہ حجت قائم ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام سے اب خارج ہو گیا. اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی بھاری نقصان ہے ایک بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موحد پیدا کیا. بہنوں آپ جانتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جو بندے کو پیدا کرتا ہے فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے اور بندہ موحد پیدا ہوتا ہے، بچہ جو ہے موحد پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ اسے مشرک بنا دیتا ہے. یعنی اس کو جو علم حاصل ہوتا ہے، جو اعمال وہ کرتا ہے، اس حساب سے وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو یہ شرک بہت ہی ڈینجر چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا علم دیا ہے، کیسے کیسے سمجھا ہے. شرک کی تاریخ بھی ہم نے پڑھی پچھلے، پھر اب یہ شرک کا معنی بھی ہم نے پڑھا، اس کے بعد شرک کی اقسام پڑھی ہم نے، شرک اکبر، شرک اصغر. اب شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ قولی یا فعلی عمل، یعنی کوئی قول سے کوئی کہہ رہا ہے، کوئی بات یا عمل سے ثابت کر رہا ہے جس پر شرک یا کفر کا اطلاق شریعت میں ثابت ہو، لیکن دلائل کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ ایسا انسان دین سے خارج نہیں ہے. یعنی شریعت میں یہ حکم ہے کہ یہ بات صرف اللہ کے لیے ہو، یا پھر یہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو. وہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کسی بندے کو دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، تو شرک اصغر ہے. یہ بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر ساتھ ساتھ کسی کو دکھانے کے لیے بھی کرتا ہے، یہ بھی دیکھے اور خوش ہو جائے، یا پھر کسی اور کو دکھانے کے لیے ہی کرتا ہے خالی عمل، تو وہ شرک اصغر ہے. یعنی سمپل یہ کہ شرک اصغر وہ ہے کہ دکھاوا، ریاکاری شرک اصغر ہے. اب دو کالمز بنائیے، دو کالمز میں آپ لکھیے شرک اکبر، شرک اصغر. ایک کالم میں لکھیں گے آپ شرک اکبر اور دوسرے کالم میں لکھیں گے شرک اصغر. شرک اکبر کے پاس پوائنٹس لکھیے. فرسٹ پوائنٹ، انسان کو دین اسلام سے وہ خارج کر دیتا ہے. شرک اکبر کیا کرتا؟ انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا، فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ، شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ، اس سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے نا بندہ، حج کرتا، عمرے کرتا ہے، کتنی ساری عبادتیں، چاہے کتنی ہی ساری عبادتیں کر لے، رات بھر اللہ کے سامنے ٹھہرے اور مسلسل یعنی مہینے میں کئی روزے رہے، سال میں رمضان کے تو رہتا ہے، اس کے علاوہ نفل بھی کئی روزے رہ لے اور کئی عبادتیں کر لے، کئی نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال ویسٹ ہے. شرک کے ساتھ اگر وہ حج بھی کر رہا ہے، اگر وہ رات بھر عبادتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے پاس شرک اکبر ہے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ آپ نے کیا لکھا شرک اکبر کے کالم میں؟ شرک اکبر سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. فورتھ پوائنٹ، اچھا نہیں ٹھیک ہے، 3 پوائنٹس لکھیے، پھر شرک اصغر کے بھی 3 پوائنٹس لکھیے. شرک اصغر کیا ہے؟ دین سے خارج نہیں کرتا. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ دین سے خارج نہیں کرتا. سیکنڈ پوائنٹ، اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نکال دیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے تمام اعمال ضائع نہیں ہوتے، صرف وہی عمل ضائع ہوتا ہے جس میں شرک کی آمیزش ہوئی ہو. یعنی میں نے کہا تھا نا شرک اصغر کیا ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، تو دکھاوے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے نا بندہ، وہ عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے، غارت ہو جاتا ہے، اس کا اجر نہیں ملتا. جیسے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور یہ دیکھنے والا بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوگا کہ واہ اس نے کیا خرچ کیا. تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کرنے سے اس کے دوسرے جیسے حج، عمرہ، نمازیں، روزے، نفل، یعنی یہ تمام عبادتیں تو اس کے ضائع نہیں ہوتے، بلکہ شرک اصغر کا مرتکب جو ہوتا ہے اس کا کون سا عمل ضائع ہوتا ہے؟ وہی عمل جو اس نے
دکھاوے کے لیے کیا تھا، جیسے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، یا دکھاوے کے لیے کسی سے یعنی حسن سلوک کیا، تو بہرحال یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ تو شرک اکبر کے 3 پوائنٹس لکھے ہم نے، شرک اصغر کے 3 پوائنٹس لکھے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔